الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کی حمد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و بھائی دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں مل بیٹھنا نصیب کیا اور اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کائنات کی بارگاہ ہمیں دعا ہے جب تک ہماری زندگیاں باقی ہیں ہمیں یوں ہی اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے پیاروں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا تمام امت مسلمہ کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ حضرت و سامعین، آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ دے اندر اپنی قدرت دا اظہار فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ پاک فرماندا ہے کہ اللہ ہر چاہت تے قادر ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت دی قدرت دا اظہار کرنا اے اللہ نو بڑا پسند ہے، کیونکہ ایک بندہ معذرت دے نال ایک ذات قادر ہے، قادر تو پھر اس دی قدرت دا اظہار کیتا جاوے اور اس دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس دے نال کسی نو شریک نہ منیا جائے، تو وہ ذات اس گل نو پسند کر دی، اور وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ ذات رب کائنات دی ذات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی ذات دے بارے، اپنی قدرت دے بارے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بڑے واضح انداز دے اندر اس گل نو ساڈے سامنے رکھیا۔ میں کوشش کراں گا کہ بیان کر سکاں، صرف ترجمہ ہی انشاءاللہ اسی جڑا کہ سن کے تے اپنے ایمان نو تازگی بخشاں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنی قدرت دا اظہار کرن واسطے اور اپنے بندیاں نو شرک تو بچان واسطے بڑا واضح انداز دے اندر بیان فرمایا۔ او چیزاں، او گلاں، او حرکتاں، او کم کے جڑے اساں اس دنیا دے اندر کرنے ہیں لیکن کدی اساں سوچیا نہیں، انہاں چیزاں دا ذکر اللہ پاک نے اس دے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو اینو جدو سنو گے تو انشاءاللہ تانوں
جڑا نا جو چیزاں سا کرنے ہیں نا اپنی دنیا دے اندر، جنہ چیزاں تو فائدہ حاصل کرنے ہیں وہ چیزاں انشاءاللہ فلم دی طرح جڑی نا چل دیاں جانگیاں تواڈے ذہن دے اندر، تے انشاءاللہ تانوں سکون حاصل ہوئے گا اللہ رب العزت دی قدرت دا سن کے۔ تو چلو آغاز کرنے اسی سورہ النحل، 16 نمبر سورت ہے اور 14واں پارہ ہے۔ اس دے اندر اللہ پاک نے مشرکین انہاں دا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا تساں شرک کر دیو اس ذات دے نال کہ جہدا کوئی شریک نہیں، جڑا وحدہ لا شریک ہے، تسی او دے نال شرک کر دیو۔ فرمایا تسی او دیاں طاقتاں دا اندازہ تے کرو، اللہ رب العزت دی قدرتاں دا اندازہ تے کرو۔ فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، فرمایا انہیں آسمانہ اور زمین تخلیق فرمایا اور بالحق بالکل صحیح سلامت تخلیق کیتا۔ آسمانہ اور زمینہ اللہ پاک نے تخلیق فرمایا اور فرمایا بالحق، اس دے اندر کوئی کمی کجی نہیں رکھی، بالکل درست طریقے دے مطابق اللہ پاک نے آسمانہ اور زمینہ نو بنایا۔ تعالی عما یشرکون، فرمایا جنہ چیزاں نو تساں اللہ دے نال شریک ٹھہراندے ہو نا، اللہ انہ چیزاں تو بہت بلند و بالا ہے، اللہ انہ چیزاں تو بہت بلند و بالا ہے۔ فرمایا تساں دیکھتے نہیں ہو اے آسمان اے زمینہ اے اللہ پاک نے تخلیق کیتیاں تے بالکل صحیح تخلیق کیتیاں، اس دے اندر کوئی کمی کجی نہیں چھڈی۔ پھر فرمایا خلق الانسان من نطفہ، فرمایا اللہ پاک نے انسان نو بھی پیدا کیتا تے ایک نطفے دے نال۔ خلق الانسان من نطفہ، تفصیل سے نہیں جانا، صرف ترجمہ انشاءاللہ عز و جل۔ خلق الانسان من نطفہ، اللہ پاک فرماتا ہے انسان نو ایک نطفے دے نال پیدا کیتا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اے انسان پھر بھی جھگڑ دے، اے پھر بھی اللہ دے نال شریک ٹھہران دے۔ فرمایا حالانکہ انسان نو تخلیق کرنے والے دے آسان، ٹھیک ہے۔ آگے کی فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اللہ پاک فرماندہ ہے توڑے واسطے اساں چوپائے پیدا کیتے، جانور پیدا کیتے توڑے واسطے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اللہ پاک فرماندہ ہے یہ جڑے چوپائے ہیں انہاں دے کولوں تانوں گرم کپڑے بھی ملدے نے۔ اون جڑی ہوندی ہے نا، انہوں جدو انہوں اتاری جاندی ہے تو دے گرم کپڑے بنائے جاندے۔ فرمایا کہ لکم فیہا دفء، اس دو تانوں گرم کپڑے بھی دیندا ہے اللہ، تے پھر ومنافع، اور بہت سارے نفع تساں حاصل کر دے، ومنہا تاکلون، تے پھر انہاں چپایا جو تساں گوشت بھی کھاندے۔ غلطی سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اپنے رب دی قدرت سن کے نہ تو سبحان اللہ کہنا چاہیے ویسے۔ ہاں جی، یہ چھوٹی گل تھوڑی، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تواڈے واسطے چوپائے پیدا کیتے، پھر اونا چپائیاں تو میں تانوں گرم کپڑے بھی دینا، تے پھر اونا چپائیاں تو میں تانوں ہور بڑے نفع دینا، تے فرمایا پھر وہی چپائے تساں ذبح کر کے تو انہاں دا گوشت بھی کھاندے ہو پن کے۔ ٹھیک ہے، پھر اگے اللہ پاک نے کی فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، فرمایا اے ہوئی چوپائے نے کہ جنہاں دی وجہ تو تساں زینت حاصل کر دے ہو۔ جدو ریوڑ وڈا ریوڑ لے کے جاندے ہو تے دیکھن والے کہندے نے واہ یار کنے جانور اللہ نے انہوں دیتے ہیں، کنی دولت اللہ نے انہوں دیتی۔ اے پہلے دور دے اندر جدو ریوڑ بڑے ریوڑ لے کے جاندے سن لوگ تو پھر فخر محسوس کرتے سن کہ میرا ریوڑ بڑا ہے، میرے اونٹاں دا ریوڑ، میری بکریاں دا ریوڑ، بڑا ریوڑ۔ فرمایا اے اللہ پاک نے تواڈے واسطے اس نو جمال بنایا ہے، حسن بنایا ہے تواڈا۔ فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، فرمایا اے ہوئی چوپائے نے کہ جنہاں دے اوتے تساں سامان لد کے دوجے شہر لے کے جاندے ہو۔ اے او چوپائے نے، اے جڑے پرانے بندے نے انہوں نے پتہ ہے گھوڑیاں دے تے پھر کھوتیاں دے خچراں دے نا وہ پالتیاں بنا کے پھر ادھا ادھر رکھنا سامان دے، ادھا ادھر سامان رکھنا، جے ٹانگے ہونے تے ٹانگیاں دے رکھ کے لے کے جانا ہے نا، لے کے جاندے سن یا نہیں، دوجے پنڈ لے کے جانا، تیجے شہر لے کے جانا۔ تے اللہ پاک فرماتا ہے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ،
الا بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، فرمایا اے ہوئی وہ چوپائے نے کہ جن ادھے تو اپنے سامان لد کے دے دوجے شہر لے کے جاندے ہو، تو فرمایا اگر وہ سامان تسا آپ اٹھا کے لے کے جاؤ تو تمہیں مشقت ہوئے گی، اے اللہ دی رحمت ہے تواڈے تے۔ فرمایا ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تواڈا رب تواڈے تے بڑا مہربان تے رحم کرنا ہے۔ کتنی آسانی پیدا کر دیتی ہے اللہ پاک نے کہ تواڈے واسطے جانور پیدا کر چھڈے جنہاں دے اوتے تسا سامان رکھ گئے تے دوسرے پاسے لے کے جاندے۔ فرمایا اگر تسا خود اٹھا کے جاؤ تو تانوں مشقت ہے، تے اللہ نے یہ تواڈے اوتے رحم کیتا ہے، اللہ تواڈے اوتے مہربان ہے، لیکن پھر بھی تسا اللہ دے نال شریک ٹھہراندے۔ پھر اگے اللہ پاک نے کی فرمایا، فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، فرمایا انہیں گھوڑے خچر گدے تواڈیاں سواریاں واسطے تے تواڈی زینتاں دے واسطے پیدا کیتے۔ ایک گھوڑا خچر گدا اے انہاں نو حقیر چیزاں نہیں سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تواڈی زینت واسطے پیدا کیتے نے اللہ پاک نے۔ پھر اگے کی فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا اللہ تے ایسیاں ایسیاں چیزاں پیدا کرتا ہے جنہاں دا تانوں علم بھی نہیں، جنہاں چیزاں دا تانوں علم بھی نہیں، اللہ تے ایسیاں ایسیاں چیزاں پیدا کرتا ہے، تے فرمایا پھر بھی تو اللہ دے نال شریک ٹھہراندے۔ غلطی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ پھر اگے کی فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، فرمایا انہاں کچھ تواڈے سامنے تے جیڑا بندہ سیدھے رستے چلے گا وہ اللہ نو پا لے گا، تے فرمایا ہر رستہ سیدھا رستہ نہیں ہوندا، فرمایا بہت سارے رستے ٹیڑے رستے بھی ہوندے نے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ چاہتا ہے تانوں سارے نو سیدھا کر چھڑ دا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہیا۔ اللہ نے اپنی نشانیاں رکھی ہے سامنے کہ نشانیاں نو دیکھو، انہاں نو دیکھ کے کسی دی قدرت دا تصور باندھو اپنے ذہن دے اندر، تے فرمایا جدو انڈیاں قدرت دا تسا دیکھو گے تے پھر تانوں سمجھ آ جائے گی اے ایک خالق اور مالک اور پاور والی ذات ہے کہ جن نے ساری چیزاں پیدا کی دیا۔ فرمایا بگرنا جڑا خالق فرمائے کن فیکون، جڑا کن کمے تے سب کچھ ہو جاندا ہے، او تانوں ہدایت کیوں نہیں دے سکدا؟ او تانوں ڈنڈے نال بھی ہدایت دے سکدا سی، لیکن انہیں تواڈے سامنے نشانیاں رکھی۔ پھر اگے اللہ پاک نے کی فرمایا، فرمایا هو الذی انزل من السماء، فرمایا اوہی ذات ہے جڑا آسمان نہ تو پانی نازل کرتا ہے۔ دیکھو نا جی نہر ہوے کتے کوئی ٹیوبل ہوے، کتے کوئی کھالا ہوے، کتے کوئی دریا ہوے، سمندر ہوے، تو سمجھ آتی ہے کہ تو پانی آنا ہے۔ ایک جدو آسمان کی طرف نظر دوڑانی ہے، کوئی نہر نظر آتی ہے، کوئی دریا، کوئی سمندر، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ٹینکی اتنے نظر آتی ہوئے، کھ بھی نہیں، آسمان نیلا آسمان۔ فرمایا اللہ اوتھو پانی نازل کرتا ہے جتوں تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا، ٹھیک ہے جی؟ فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، فرمایا پھر اسے پانی تو تسا پیندے بھی ہو، پھر اسے پانی تو اللہ پاک شجر اگاندا ہے، گھاس اگاندا ہے کہ جڑے درخت اور جڑی گھاس تواڈے چروائے تواڈے جڑے نے تواڈے جانور اے کھاندے نے۔ فرمایا پانی اوتھوں نازل کردا ہے کہ جتھے تصور بھی نہیں کیتا جا سکدا، تے جدوں وہ پانی برس کے نیچے آندا ہے تو فرمایا تسی بھی پیندے ہو، پھر اسے پانی تو رب تعالیٰ زمین کے اندر درخت بھی اگاندا ہے، گھاس بھی اگاندا ہے، تے فرمایا وہ درخت اور وہ گھاس جڑی ہے اس تو تواڈے جانور کھاندے۔ فرمایا کتنی قدرت والا رب ہے۔ پھر آگے کی فرمایا، فرمایا ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب، فرمایا پھر اسے پانی تو اللہ پاک تواڈے واسطے کھیتیاں نو ہرا بھرا کر چھڑ دے، کھیتیاں ہریاں بھریاں کر چھڑ دے، والزیتون، پھر زیتون بھی اسے پانی تو اگ دے، والنخیل، کھجوروں بھی اسے پانی تو اگ دیاں، والاعناب، انگور بھی اسے پانی تو اگ دے۔ پھر اگے اللہ پاک نے بڑا پیارا جملہ بولے، فرمایا کہ یہ نہ سوچ لینا
کہ اس پانی تو کھیتیاں ہی اگدیاں نے یا انگور ہی اگدے نے یا کھجوراں ہی اگدیاں نے؟ فرمایا نا، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم دا پھل اسے پانی تو اگدا ہے، ہر قسم دا پھل اسے پانی تو اگدا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس دے اندر نشانیاں نے انہاں لوگاں واسطے جڑے عقل رکھدے، جڑے غور و فکر کرنے والے نے، انہاں لوگاں واسطے ان چیزاں دے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک نے کی فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، فرمایا اس نے تواڈے واسطے رات اور دن نو مسخر کر دیتا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند نو تواڈے واسطے مسخر کر چھڈیا۔ اس لیے کہ گل یہ پتہ چلتی ہے پہلا رات ہوندی ہے تے پھر دن ہوندے، ٹھیک ہے جی، دن پہلے نہیں، رات پہلا، پہلے رات آندی ہے تے پھر دن آندے، اسی طرح پہلا سورج ہے تے پھر چاند نے، کیونکہ چاند سورج کی روشنی تو روشنی حاصل کر کے رات رو چمکتا ہے۔ تے اللہ پاک کی فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ ذات ہے کہ جن نے تواڈے واسطے رات اور دن نو مسخر کر چھڈیا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند، وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، فرمایا اے ستارے جڑے نا اے بھی اللہ پاک نے مسخر کر چھڈے۔ پھر ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، فرمایا انہاں نشانیاں دے اندر اے اونا لوگاں واسطے سبق ہے جڑے عقل رکھتے۔ تو انہوں غلطی سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی؟ ہاں اچھا، آگے کی فرمایا وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، فرمایا اوہی ذات ہے کہ جن نے زمین دے اندر تواڈے واسطے رنگ برنگیاں چیزاں پیدا کی، رنگ برنگیاں چیزاں۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، فرمایا اے نشانیاں نے انہاں واسطے جڑے لوگی نصیحت حاصل کرنا لے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، فرمایا وہی ذات ہے کہ جن نے تواڈے واسطے دریا مسخر کیتے۔ دریا چلدا ہے نا، ایک سمت تے دریا چلدا ہے اور انہاں چھلے مارنا ہویا پانی ہوندا ہے، وہ نہ ادھر آندے تے نہ ادھر جاندا ہے، وہ سیدھا سیدھا ہی وگدا ہے۔ اے رب دی قدرت ہے، ٹھیک ہے، اے رب دا حکم ہے دریا نو کہ انہیں اپنی سمت دے اندر چلنا ہے۔ فرمایا او ذات ہے کہ جن نے تواڈے واسطے دریا مسخر کر دیتا، تے پھر لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، فرمایا پھر اسی دریا دے اندر تساں تازہ گوشت کھاندے ہو۔ مچھلی اے دریا جو بھڑ دے ہو نا، فرمایا اللہ نے پہلے دن دریا تواڈے واسطے مسخر کیتے تے پھر اسی دریا دے اندر تساں تازہ گوشت کھاندے، مچھلیاں پھڑ کے کھاندے ہو۔ آگے وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، تے فرمایا اے ہوئی دریاواں دے وچوں تساں سونا کڈ دے، سونا کہ جڑا تساں پاندے ہو زینت واسطے۔ پاویں دریا چوں نہ نکل دو، اج تے ساڈے دریا ہی سک گئے نا، لیکن اے دریا تو مراد سمندر ہے، سمندر سمندر دے اندر اس تو پتہ چلدا ہے کہ سونا موجود ہے، زیورات موجود نے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے ہوئی دریاواں دے اندر تساں مچھلیاں تازہ گوشت کھاندے ہو، تے اے ہوئی دریاواں دے اندر تساں سونا کٹ دے ہو جیڑا تساں زیب و زینت واسطے استعمال کرتے۔ فرمایا ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھر آگے کی فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا پھر تساں کشتیاں نو دیکھ دے ہو، ایک کشتیاں چل دیاں نے سمندر دے اندر تے پانی نو چیر کے چل دیاں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اے کشتیاں پانی نو چیر کے پانی دے اندر چل دیاں نے۔ فرمایا کشتیاں آپ ہی نہیں چل جاندیاں، اے کوئی ہے جڑا کشتیاں نو چلانا ہے۔ پھر فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا رب دا فضل تلاش کرو تاکہ تساں شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پھر آگے کی فرمایا، لو جی ٹائم ہی موقع گیا، میں حالانکہ چوتھے گیئر چ جا رہا۔
وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فرمایا انہی پانیاں دے اندر تواڈے واسطے علامات موجود نے، تساں ستاریاں نو دیکھ کے تے اپنا رستہ متعین کر دے۔ اگے کی فرمایا، بس ایک منٹ، افمن یخلق کمن لا یخلق، فرمایا انہیاں چیزاں میں تانوں دا چھڈیاں، جملہ سننا اللہ پاک دا، افمن یخلق کمن لا یخلق، فرمایا ہن مینوں اے دسو جیڑا انہیاں چیزاں پیدا کرن والا ہے اے اونا دے برابر ہو سکتا ہے جڑے کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے؟ آپ ہی رب تعالیٰ نے فرما دیتا، افمن یخلق کمن لا یخلق، او ہن مینوں اے دسو انہیاں چیزاں جو گنوائیاں تانوں کہ رب اے سب کچھ کر سکتا ہے، تے فرمایا پھر جیڑا سب کچھ کر سکتا ہے او دی طرح ہو سکتا ہے جیڑا کچھ بھی نہیں کر سکتا؟ فرمایا پھر مینوں وحدہ لا شریک منو، افلا تذکرون، تانوں سمجھ بوجھ کچھ نہیں؟ فرمایا پھر یاد رکھنا صرف اے ہوئی چیزاں نہیں جڑیاں تانوں گنا چھڈیاں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا تساں تے اللہ دی نعمتاں دا شمار ہی نہیں کر سکتے، انیاں نعمتاں گنوا کے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تساں تے اللہ دی نعمتاں دا شمار ہی نہیں کر سکتے ہو کہ اللہ نے کنیاں نعمتاں ساڈے تے کیتیاں۔ اس کر کے اللہ رب العزت اے وحدہ لا شریک ذات ہے، ایسا کوئی شریک نہیں، نہ ذات دے اندر رب دا کوئی شریک ہے، نہ صفات دے اندر رب دا کوئی شریک ہے۔ ہاں جیڑا کوئی کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ دی عطا دے مطابق کر سکتا ہے۔ اللہ نے جنوں عطا کیتا، اللہ نے جنوں طاقت دیتی، اللہ دی دیتی ہوئی طاقت دے نال وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور او دی طاقت عطائی طاقت ہے، کہ اگر رب کچھ کرنا چاہے تو رب نو کسی نے طاقت نہیں دیتی، رب دی طاقت اپنی۔ اللہ پاک جو کو سنے عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا۔